کر سکتا۔ پھر بیوی کا اگر انتقال ہو جائے تو کیا اس کے جہیز کی بھی تقسیم ہوگی؟ بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس اس کا جتنا بھی مال ہے جو اس کی ملکیت ہے ان سب کی تقسیم ہوگی، اور اس تقسیم میں اس کے ماں باپ کا بھی حصہ ہے، اس کے ماں باپ کا بھی حصہ ہے، اس کے شوہر کا بھی حصہ ہے، اس کے بچوں کا بھی حصہ ہے۔ لہٰذا فتویٰ لے لیا جائے جو حیات ہے، تاکہ فتویٰ مفتی صاحب آپ کو بنا کر دے دیں، اس حساب سے آپ تقسیم کر لیں۔ ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اب اس کا مال ہے، اب شوہر استعمال کر رہے ہیں، اس کے بچے استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے ماں باپ یعنی بچوں کے نانا نانی حیات ہے، ان کو ان کا حصہ دیا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، تو شریعت مطہرہ میں یہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ آپ ان کا مال بھی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بھی اس مال میں حصہ ہے۔ اب وہ حصہ جو ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لہذا جب تک وارثوں کا بیان نہیں ہوگا تب تک حصہ متعین نہیں کیا جا سکتا، تو پہلے فتویٰ لے لیا جائے، حصہ متعین ہو جائے تو ان کو اتنا حصہ دے دیا جائے، تاکہ جو ہے شرعاً جو ہے آپ کا جو مال ہے وہ آپ کا کہلائے، اس میں کوئی ناجائز مال شامل نہ ہو، کسی کا حصہ کر سکتا۔ پھر بیوی کا اگر انتقال ہو جائے تو کیا اس کے جہیز کی بھی تقسیم ہوگی؟ بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس اس کا جتنا بھی مال ہے جو اس کی ملکیت ہے ان سب کی تقسیم ہوگی، اور اس تقسیم میں اس کے ماں باپ کا بھی حصہ ہے، اس کے ماں باپ کا بھی حصہ ہے، اس کے شوہر کا بھی حصہ ہے، اس کے بچوں کا بھی حصہ ہے۔ لہٰذا فتویٰ لے لیا جائے جو حیات ہے، تاکہ فتویٰ مفتی صاحب آپ کو بنا کر دے دیں، اس حساب سے آپ تقسیم کر لیں۔ ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا، اب اس کا مال ہے، اب شوہر استعمال کر رہے ہیں، اس کے بچے استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے ماں باپ یعنی بچوں کے نانا نانی حیات ہے، ان کو ان کا حصہ دیا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، تو شریعت مطہرہ میں یہ ناجائز ہے، حرام ہے کہ آپ ان کا مال بھی استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا بھی اس مال میں حصہ ہے۔ اب وہ حصہ جو ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے، لہذا جب تک وارثوں کا بیان نہیں ہوگا تب تک حصہ متعین نہیں کیا جا سکتا، تو پہلے فتویٰ لے لیا جائے، حصہ متعین ہو جائے تو ان کو اتنا حصہ دے دیا جائے، تاکہ جو ہے شرعاً جو ہے آپ